یہ کوئی سیاست ایکٹیو ہوئی خان صاحب سے، پارٹی سے کوئی رابطے بحال ہوئے یا ابھی بھی کسی دباؤ کا شکار ہے؟ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. جی الحمدللہ میرے پارٹی سے بھی رابطے بحال ہیں، ابھی نہیں، پریس کانفرنس کرنے کے فوراً بعد سے، اور خان صاحب کے ساتھ بھی، اور ہم پارٹی کے ساتھ ہیں، اور پارٹی کو ہماری ساری جو مشکلیں تھیں، مصیبتیں تھیں، اس کا بہت اچھے سے ادراک ہے ساری سینئر قیادت کو. اور ابھی تک بھی، آج بھی، ایون آفٹر چیمہ صاحب کی جو اوپن ہارٹ سرجری ہے، اس کے بعد آج 4 FIR کی ہم نے بیل کرائی ہے، اللہ نے صحت دے آج جی. فیصلہ گئے تھے. اور دوسری جہاں تک رہ گئی بات، خان صاحب بھی بالکل نہ صرف اب بلکہ جب دوبارہ سے ہمیں اپروور بننے کا پریشر تھا، پھر ہم نے تو 2 دفعہ 9 مئی کو بھگتا ہے، جس طرح سے ہمارے بزنسز کو ہٹ کیا گیا، میرے بچوں کو وکٹمائز کیا گیا، تو جب دوبارہ ہم 1 سال کے لیے انڈر گراؤنڈ ہوئے تو بالکل خان صاحب ہمارے ساتھ کانٹیکٹ میں تھے. اور خان صاحب نے جب جنرل الیکشن ہوا تو مجھے اور چیمہ صاحب کو ٹکٹ دینے کا بھی کہا. ان کے کہنے پہ ہم نے اپنے پارٹی کے کہنے پہ ہم نے اپنے پیپرز وغیرہ سبمٹ کرائے تھے. تو اللہ کا شکر ہے کہ پارٹی کی قیادت کو بہت اچھے سے اندازہ ہے کہ اربوں کا بزنس لاس اینڈ دین جو سٹریس ہم نے، جو ٹراما ہم نے سہا، اس کے نتیجہ میں آپ دیکھیں کہ چیمہ صاحب کی اوپن ہارٹ سرجری، میرا بچہ جو کینسر سروائیور ہے، سب اس کا مجھ سے پوچھتے ہیں، خان صاحب اس کا پوچھتے ہیں، اور اب ماشاءاللہ اس کی بھی ہیلتھ امپروو کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ صحت سلامتی دے جی، تندرستی دے چیمہ صاحب کو بھی، آپ کے بچے کو بھی. سیاسی یہ جد و جہد ہوتی ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن ایک بڑا بنیادی فیکٹ ہے نا، جو اب خان صاحب بھی اس کو کہہ چکے ہیں، باقی ذمہ دار بھی آپ کے کہتے ہیں، 9 مئی پہ جو کچھ ہوا اس کی تو مذمت کرنی چاہیے. غلط ہوا اس کی تو مذمت کرنی چاہیے، اور یہ ذمہ داری کا تقاضا ہے کہ اداروں پر جو حملہ آور ہوئے اس کے اوپر بات کی جائے، اس کو مائنس نہ کیا جائے. آئی ایگری. دیکھیں ہم نے اس کی مذمت کی، اور خان صاحب نے بھی کی، اور کرنی بھی چاہیے. دیکھیں کسی بھی جمہوری ملک کے اندر جہاں پہ آپ کا آئین، کانسٹیٹیوشن آپ کو اجازت دیتا ہو پرامن پروٹیسٹ کی، اور کوئی بھی جمہوری جماعت ہو، کوئی میڈیا سے کوئی بھی سٹیزن پاکستانی، اس کو آپ کے ملک کا آئین پرامن پروٹیسٹ کی اجازت دیتا ہے ایک دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے. اور پاکستان تحریک انصاف کی جو 26 سالہ تاریخ ہے، اس کے اندر ہم بالکل بھی تشدد کے اوپر، جلاؤ گھراؤ کے اوپر ہم بالکل یقین نہیں رکھتے. جب اب آپ جیسے تھوڑا سا یہ مارجن بنا ہے، کچھ رہنما جو پارٹی چھوڑ گئے یا خاموش ہو گئے، وہ منظر عام پر بھی آ رہے ہیں، انہی میں سے ایک فواد چوہے صاحب بھی ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں، پارٹی کو انہیں واپس لینا چاہیے؟ وہ تو کہتے ہیں میں ابھی PTI میں ہوں. دیکھیں یہ ایک حقیقت ہے کہ خان صاحب کی طرف سے، یا جو ہم نے میڈیا کے اندر جو رپورٹ ہوا کہ میٹنگ کے لیے انہیں بلایا گیا تھا، بٹ اس کے بعد انفارچونیٹلی وہ میٹنگ ان کے چونکہ کچھ بیلز تھیں، کیسز تھے، وہ ہو نہیں پائی. تو میرا یہ ماننا ہے کہ اس پہ میں نے بارہا ریکویسٹ کی ہے اپنی ساری، جب آپس میں نوک جھوک چل رہی ہوتی ہے لیڈرشپ کی بھی، اور ظاہر ہے ڈفرینس آف اوپینین بھی رہتا ہے. تو میرا دیکھو جامی، میرا ایک موقف ہے، اور وہ یہ ہے کہ آئی بلیو کہ جس لیول کی سیکریفائس خان صاحب نے دی ہے، ٹھیک ہے، جس لیول کی بہت سارے لوگوں کی بہت بڑی بڑی بھاری بھاری قربانیاں ہیں، اس کے بعد ہمیں تھوڑی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نوک جھوک کرنے کی بجائے وی شوڈ فوکس آن دا ریئل ایشوز. اور دوسری بات یہ کہ وی شوڈ ویٹ کہ ہم خان صاحب کے آنے کا انتظار کریں. اگر کہیں اختلافات ہیں بھی، وہ ٹیبل جو آپ کی پھر اس کے ایبسنس میں، خان صاحب کی ایبسنس میں، یا جو مین سٹریم لیڈرشپ تھی اس کی ایبسنس میں، جو دستیاب قیادت، میں تو لفظ استعمال کرتا ہوں، اس قیادت کے جو پولیٹیکل منورنگ ہے، اس کے اوپر بھی کئی سوال اٹھتے ہیں. مثلاً یہی رہنما جو کبھی چھوڑ گئے تھے، اب یہ کہتے ہیں کہ یہاں یاسمین راشد صاحبہ جیل میں ہیں، عالیہ حمزہ بھی ہیں، آپ نے بھی جو کچھ بھگتا، ان کی پیشیاں ہوتی ہیں. کہاں ہے قیادت؟ کہاں ہے پارٹی ورکر؟ کوئی ان کی دادرسی کے بھی آتا ہے؟ اعجاز چوہے صاحب بھی اندر بیٹھے ہوئے ہیں، عمر چیمہ صاحب بھی اندر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جو قیادت ہے وہ نظر ہی نہیں آتی. دیکھیں یہ بات، اس پہ آپ کی بات ٹھیک ہے، بہت زیادہ پریشر ہے ورکرز کا، پبلک کا، کہ جب ہم لوگ پیشیاں بھگتتے ہیں تو اس کے بعد وہ لوگ ظاہر ہے لکی، میں تو کہوں گی، کیونکہ دیکھیں نا، ایک زندگی یا سٹرگل، ایک جد و جہد ہماری 9 مئی تک تھی، اور ایک اس کے بعد ہم نے بھگتی ہے. اور بڑا دل سم ٹائمز دکھی بھی ہوتا ہے کہ
ہم جب ہر کون سا ایسا موقع تھا جہاں پہ ہم نے اپنی جان پیش نہیں کی. دیکھیں جان کا بھی خطرہ ہوتا تھا لیکن اس کے بعد کچھ لوگوں کے رویے تو میں پہلے جو بات کر رہی تھی کہ یہ پروریگیٹو خان صاحب کا ہے کہ خان صاحب نے کس کے بارے میں کیا فیصلہ کرنا ہے, تو ہم سب کو خان صاحب کے اوپر چھوڑنا اور یہ پھر مخصوص نشستیں کن خواتین کو ملنی چاہیے, اس کا فیصلہ کس نے اور کیسے کیا, اور جو ریمارکس آئے, جو سوشل میڈیا پر جو لسٹیں آئیں, یہ سب کیا تھا؟ دیکھیں اس میں بھی چونکہ بہت بڑی پارٹی ہے اور آپ کی بات سے میں کسی حد تک جو یہ ایک طوفان بدتمیزی برپا تھا, میں سوشل میڈیا کو بالکل بھی کرٹیسائز نہیں کر رہی کہ وہ غلط کرٹیسائز کر رہے ہیں, لیکن میرا پھر یہ ماننا ہے, دیکھو اجمل میں نے پارٹی میں اسی لیے اپلائی نہیں کیا کہ بہت ساری خواتین ہیں جنہوں نے لمبی قید کاٹی, آلدو میری جو ہم لوگ انڈر گراؤنڈ ہوئے تھے وہ قید سے اس لیے کوئی کم مشکل نہیں تھا, میں یہ نہیں کہتی زیادہ مشکل تھا, بٹ ہمارا سیدھا لائف تھریٹنگ تھا کہ اگر ہم وہاں سے غائب ہو جاتے تو شاید ہم کبھی کسی کو ملتے بھی نہ, جگہیں چینج کرنا اور پھر زیادہ سٹریس میں کہ بھئی کسی وقت بھی اریسٹ ہو سکتے ہیں, تو ہر ایک کی قربانی کا ایک لیول ہے, بٹ کچھ جیسے فرزانہ سرور ان کے لیے مجھے میرا دل بوجھل ہے کہ ان کو ضرور شامل کیا جانا چاہیے, شاید اب کر بھی لیا, کیونکہ میں اس لیے نہیں پوچھتی اجمل بیکاز چونکہ اس طرح یہ فیل ہوتا ہے کہ شاید میں خود کو انٹرسٹڈ ہوں, تو میں نے شروع میں ہی اناؤنس کر دیا تھا, ٹویٹ کیا تھا, خیر مقدم کیا تھا اس فیصلے کا کہ جو پرزنرز ہیں. چلیں یہ تو بات ہو گئی, آج چونکہ وقت کی کمی بھی تھی, میں آپ سے ڈیٹیل میں بھی بات کسی روز کروں گا, لیکن اب چونکہ جو ہمارے پاس ابھی موجودہ منظرنامہ ہے اس میں آپ کی پارٹی, آپ کے رہنما جو نیوٹرل ہو سے تو جانور کہا جاتا ہے, آپ وہی کہہ رہے ہیں کہ فوج نیوٹرل ہو جائے, آج علی امین گنڈا پور بھی کہہ رہے ہیں ادارے نیوٹرل ہو جائیں, تو عوام کس بات پہ بلیو کریں؟ میں اس میں ایکسپلین کرتی ہوں. دیکھیں نیوٹرل ہونے سے مراد یہ ہے کہ سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے, رائٹ, ایک, اور دوسری بات یہ ہے کہ مطلب جو جانور سے مراد یہ تھی, میں ابھی ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ جہاں پہ حق اور سچ کا فیصلہ کرنا ہو, مثلاً کہ مجھے صحیح کو صحیح, اور آپ جو بھی مجھ سے سوال کہیں کسی قیادت کے بارے میں, میری اپنے پارٹی کی سے کوئی غلطی ہوئی ایشوز کے بارے میں, تو میں اس وقت کہوں کہ نہیں جی میں تو نیوٹرل ہوں, یا دو لوگ میرے سامنے, ایک اجمل جامی صاحب ہوں اور ایک آپ کے ساتھ کوئی آپ کے کولیگ ہوں, کوئی چیز ڈیسائیڈ کرنی ہو کہ حق پہ کون ہے, کون صحیح ہے, کون غلط ہے, معاشرہ ادروائز تو پھر ہم میں انسانوں میں انسانیت اور حیوانیت میں ڈفرنس یہ ہے کہ آپ صحیح اور غلط کی تمیز کر سکے, وہاں پہ میں نیوٹرل بن کے بیٹھ جاؤں. اینڈ اٹس ناٹ اباؤٹ خدا نہ خواستہ کسی ایک ادارہ, یہ سیاسی لوگوں کے اوپر بھی امپلیمنٹ ہوتا ہے, میڈیا ہر انسان کے اوپر امپلیمنٹ ہوتا ہے. وفاق میں ہمیں قومی سطح پر کے پی میں پی ٹی اے کی کچھ قیادت نظر آتی ہے, پنجاب میں پی ٹی اے کی قیادت کہاں ہے, کوئی ہے عطا پتہ مجھے اگر دکھائی دلا سکیں تو شکر گزار ہوں گا. آئی ایم ہوپنگ خان صاحب کی طرف سے انسٹرکشنز تو ہیں پنجاب کی قیادت کو کہ اب ان کو آنا چاہیے, فرنٹ پہ آ کے لیڈ کرنا چاہیے, اینڈ آئی ایم وشنگ اینڈ ہوپنگ انشاءاللہ جلد, کیونکہ ورکرز بھی یہ سوال اکثر مجھ سے کرتے ہیں, میڈیا کے اوپر بھی آتا ہے, تو میرے پاس اس کا کوئی سیٹسفیکٹری جواب نہیں ہوتا, اینڈ آئی ایم ہوپنگ کہ انشاءاللہ جلد آپ دیکھیں گے کہ گراؤنڈ پہ آ کے قیادت کو بالکل لیڈ کرنا چاہیے. آپ اس بات کی حامی ہے کہ سیاسی قوتوں کو ڈائیلاگ کرنا چاہیے آپس میں مل بیٹھ کے, ایک قدم پیچھے ہٹ کے؟ 100%, کیوں نہیں. دیکھو آپس میں ہم نے ود ان کنٹری کوئی جنگ تو کرنی نہیں ہے, تو الٹیمیٹلی جہاں جنگیں ہو جاتی ہیں وہاں پہ بھی سولوشن تو پھر ڈائیلاگ ہی. ایگزیکٹلی. بہت شکریہ, آج وقت کی قلت مسرت صاحبہ, بہت عمدہ آپ نے بات کی, انشاءاللہ